مشقتیں برداشت کرنا عند اللہ بھی ماجور ہے، عند الناس بھی اللہ انشاءاللہ العزیز نیکی کا اور نیک نامی کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی یہ سلسلہ اپنی رضا کی خاطر اور اپنی الہیت کی خاطر جاری اور ساری رکھے اور اس کے فیض کو عام و شامل و تام فرما دے۔ اس موقع پہ صرف ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ قیامت کا میدان ہوگا اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک گلہ کر رہے ہوں گے، اور وہ گلہ کیا ہوگا؟ یا رب اے میرے مولا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میرے قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، میرے قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ اب چھوڑنے کے کئی معنی ہیں، کئی درجات ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو قرآن کریم سرے سے پڑھا ہی نہیں ہے، وہ تو اس کے سب سے اعلیٰ درجے کے مصداق ہیں کہ جو آج تک قرآن کریم انہوں نے نہیں پڑھا، عمر بیت گئی، دنیا کی ہر چیز پڑھ لی، ہر چیز دیکھ لی، ہر چیز سن لی، اگر نہیں سن رہا، اگر نہیں پڑھ رہا اور نہیں پڑھ رہی تو یاد رکھیے وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم کے چھوڑنے کی وجہ سے یہ عتاب کے اور بےزتی کے اور شرمندگی کا باعث ہوگا ان کے لیے قیامت کے میدان۔ اور دوسری درجے میں جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا تو ہے مگر قرآن کریم کو تجوید کے مطابق نہیں پڑھا، آج تک تجوید کے مطابق نہیں پڑھا، تو یاد رکھیے یہ بھی قرآن کو پڑھے ہوئے تو ہیں لیکن قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس معنی میں کہ قرآن کا معنی ہی غلط کر رہے ہیں۔ ایک شخص ہے جو الحمد کی جگہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے، یاد رکھیے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک شخص ہے جو انعمت کی جگہ پہ انعمت علیہم پڑھ رہا ہے، یاد رکھیے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن کریم کی غلطیوں کے دو اصول ہیں مختصراً۔ ایک غلطی وہ ہے جس سے قرآن کریم کی میننگز نہیں بدلتے، اس سے نماز ہو جاتی ہے، اور دوسری غلطی وہ ہے جس کو لحن جلی کہتے ہیں کہ جس سے قرآن کریم کے معانی میں میننگ میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو لہٰذا اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی، نماز ہوتی نہیں ہے۔ اب برسوں سے ہم نماز پڑھ رہے اور نماز ہماری ہو نہیں رہی، اور وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض نمازیوں کی نماز جو ہے وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کی نماز کو ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کے آسمانوں کی طرف جاتے ہوئے بد دعا دیتی جاتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسا تباہ و برباد کر دے جیسے تو نے مجھے تباہ کر دیا۔ ہم لوگوں کے اور غریبوں کے اور مسکینوں کے بد دعاؤں سے تو ڈرتے ہیں، کیا نماز کے بد دعا سے نہیں ڈریں گے؟ تو کیا قرآن کی بد دعا سے ہم نہیں ڈریں گے کہ قرآن اگر ہم نے تجوید کے مطابق نہیں پڑھا ہے تو یاد رکھیے ہم بھی قرآن کو چھوڑنے والے ہیں۔ اور تیسرے درجے میں وہ لوگ ہیں جن نے قرآن کریم کو بھی پڑھا ہے، تجوید کے مطابق بھی پڑھا ہے، اور لیکن یہ کہ برسوں سے نماز پڑھ رہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اپنے رب سے وہ گفتگو کر رہے ہیں مگر انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنے والے ہیں، کس معنی میں کہ قرآن کریم کے معنی کو وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، یعنی تیسرا درجہ قرآن کریم کے ترجمہ ہے اور اس کی تفسیر ہے اور قرآن کریم کے مقاصد ہیں اور قرآن کریم کے تعلیمات کو سمجھنا ہے۔ قرآن کریم تو پڑھا جا رہا مگر ہم سمجھ نہیں رہے کہ وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے کے تو ڈاکو بھی قرآن کریم کو سمجھتے تھے اور ان کے سمجھنے کی وجہ سے ان پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ عبد الملک بن قریب ایک بہت بڑا لغوی گزرا ہے اور بخاری شریف کا راوی بھی ہے، اسمعی کے نام سے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ حج کے سفر پہ وہ جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکو نے روک لیا اور کہا نکالو بھائی جو کچھ ہے سارا نکالو، شاباش۔ تو اس نے پوچھ لیا کہ بھائی ایک بات کرنے کی اجازت دے دو، تو کہا بولو بولو کیا بولنا چاہتے ہو، بولو۔ کہنے لگے کہ یار کیوں کام کرتے ہو، یہ ڈاکے پن والا کام کیوں کر رہے ہو، کوئی اور رزق کا ذریعہ نہیں ہے؟ تو آگے سے ڈاکو کہنے لگا میاں اسی میں تو ہماری رزق ہے، یہ چھوڑ دیں تو کھائیں کہاں سے، پیے کہاں سے، بچوں کا پیٹ کہاں سے پالیں؟
تو عبدالملک بن قریب کہتے ہیں کہ مجھے فوراً یہ آیت کریمہ یاد آئی تو میں نے پڑھ دی آگے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس رزق کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تو آسمانوں سے اترتا ہے۔ تو کہا یہ آیت سن کے وہ ڈاکو جو ہے ہمارے اس پہ ایسا اثر ہوا کہ غشی پڑ گئی، یہ بے ہوش پڑ گیا، اور یہ ڈاکوؤں کا سردار تھا، لہٰذا جب سردار بے ہوش پڑ گیا تو باقیوں نے کہا کہ یار یہ معاملہ تو اب کیا کریں، کیا نہ کریں، کیا کریں، کیا نہ کریں، اور اس میں انہوں نے اس قافلے کو چھوڑ دیا اور یہ قافلہ حج کی طرف روانہ ہوا۔ حج پہنچ کر وہاں پہ مطاف کے اندر وہ ڈاکو کو ہوش آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ بھائی وہ لوگ کدھر گئے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو حج کا قافلہ تھا۔ تو کہا مجھے بھی لے چلو بھائی وہاں، تو اس ڈاکو کو بھی لے چلیں۔ تو مطاف کے اندر یعنی طواف کرتے کرتے اسی اسمعی سے اس ڈاکو کے سردار کی پھر سے ملاقات ہو گئی۔ تو اس نے آگے سے کہا بھائی وہ جو آپ نے آیت سنائی تھی، وہ جو آپ نے آیت سنائی تھی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اس کے بعد کیا ہے؟ تو آگے سے اس نے آیت پڑھی کہ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، اس آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ بات ایسی سچی اور پکی اور ٹکی ہے اور سچی ہے، جس طرح تم گفتگو پہ آپس میں یقین کرتے ہو اس طرح قرآن کریم بھی سچ اور حق ہے۔ یہ آیت کریمات دونوں سن کے ڈاکو کا کلیجہ پھٹ گیا اور اس نے ایک چیخ ماری اور وہی مطاف میں فوت ہو گیا۔ اب تعجب کی بات ہے کہ وہ ڈاکو ہو کر قرآن کریم سے اس کا دل اس درجہ اثر لے رہا ہے، اور ہم جو ہے مسلمان ہو کر اور اچھے خاصے نمازی اور دیندار ہو کر قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر نہ سمجھنے کی وجہ سے برسوں نمازیں پڑھ رہے ہیں مگر آج تک سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ میں سورہ فاتحہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ انسان جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اس ذات کے لیے کہ جو دونوں جہانوں کا پالنہار ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر دی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریفیں کر دی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ کا معاملہ ہے، جو مانگے گا اس کو دے دوں گا۔ اب یہ مکالمہ ہو رہا مگر ہمیں ترجمہ ہی نہیں آ رہا قرآن کا۔ اگر ترجمہ نہیں آ رہا تو ہم بھی قرآن کو چھوڑنے والے ہیں، یاد رکھیے، اور ہم بھی اس عتاب کے اندر ہیں کہ جو قیامت کے میدان میں ایک رسول کرے گا کہ میرے قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، اور قرآن کریم کو صرف کتاب تعویذ اور کتاب برکت اور کتاب مطلب یہ کہ ختم بنا دیا تھا کہ ختم قرآن کرانی جی قرآن کریم لے آؤ، تعویذ لکھنی ہے تو قرآن کریم لے آؤ، جی برکت دے واسطے اونچی سی جگہ بناؤ اور وہاں پہ قرآن کریم کو عزت کے ساتھ رکھ دو، 2-4 کپڑوں میں لپیٹ کے رکھ دینا اور بوسے کے لیے رکھ دینا۔ اور بہت سارے خاندانوں کے ہاتھ سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک مطلب یہ اس میں رکھ کے کسی چیز میں قرآن کریم کو اس کے نیچے سے گزروا دیتے ہیں کہ تاکہ برکت سے رہیں اور امن سے رہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے تعلیمات اور قرآن کریم کے مقاصد پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو تو ابھی مفتی صاحب کی ہوگی، میں صرف یہ 2 باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک حدیث پڑھی تھی خطبے میں، اس کا ترجمہ عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا میدان ہوگا اور روزہ اور قرآن کریم جو ہے یہ اپنے رب کے ہاں سفارش کرنے کے لیے سب سے آگے آگے ہوں گے، اور روزہ اور قرآن دونوں اپنے بندے کے لیے، روزہ رکھنے والے کے لیے اور قرآن کریم پڑھنے والے کے لیے شفاعت کر رہے ہیں۔ روزہ کیا کہے گا؟ اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اللہ میں نے آپ کے بندے کو دن میں کھانے پینے سے اور شہوات کے پورا کرنے سے روک رکھا تھا، اللہ میری فشفعنی فیہ، اللہ میری شفاعت کو اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کریم کیا کہے گا؟ قرآن کریم عرض کرے گا وَيَقُولُ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ،
اللہ میں نے اس بندے کو رات کے تراویح میں قرآن سننے اور سنانے کی وجہ سے نیند سے روک رکھا تھا، نیند کے لیے نہیں چھوڑا تھا، فشفعنی فیہ، اس تراویح کے برکت سے، اس قرآن کریم کے سننے سنانے کی برکت سے اللہ میری شفاعت بھی اس بندے کے حق میں قبول کر دیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیشفعان، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی شفاعت کو، سفارشوں کو قبول فرمائے۔ قرآن اور روزہ، قرآن اور روزہ، اور ان دونوں کے اندر جو مطابقت اور مماثلت اور مشابہت بہت سارے وجود سے ہے، تو لہٰذا قرآن کریم کا بھی یہ مہینہ ہے، روزے کا بھی یہ مہینہ ہے۔ اس میں جو پہلی بات عرض کی روزے کے حوالے سے، کہ جب روزہ کہے گا کہ میں نے اسے شہوات سے اور کھانے پینے سے روک رکھا تھا، اس پہ ایک اور حدیث کی تشریح عرض کرتا ہوں، جس میں فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی روزہ جو ہے یہ صرف پیٹ کا ہے، کھانے پینے کا ہے، جبکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں۔ اگر ایک شخص گناہ سے نہیں بچ رہا، جھوٹ سے نہیں بچ رہا، مکروہات مفسدات سے نہیں بچ رہا، اور غیبتوں سے نہیں بچ رہا، بد نظری سے نہیں بچ رہا، تو یاد رکھیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شخص کو کہہ دو فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ روزہ ہمارے آنکھوں کا بھی ہے، اور روزہ ہمارے کانوں کا بھی ہے، اور روزہ ہمارے دل و دماغ کا بھی ہے، اور تمام کے تمام اعضاء کا روزہ ہے۔ اعضاء کو سب کو گناہوں سے روکنا اور پیٹ کو کھانے پینے سے روکنا، ان دونوں کے ملنے سے جا کے روزے کی تکمیل ہوتی ہے، اور یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول جانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا جو پڑھا گیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔